نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تیمم کا طریقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا کہ انسان جب پانی نہ پائے، 1 میل مسافت دور پانی پائے، یا پھر اعضاء کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں، تو امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے۔ تو سامعین محترم، تیمم کے 3 ارکان ہیں، 3 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد کہ انسان نیت کرے کہ اس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، تاکہ میں اس سے نماز پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ایک پاک مٹی پر ضرب لگائے، دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، اور اگر ہاتھوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے تو ہلکا سا جھاڑ لے، اور پھر پورے چہرے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لے، اور تیسرے نمبر پر دوسری ضرب لگائے، اور وہ لگانے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو، چونکہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کونیوں کے ساتھ، سب سے پہلے اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے یا کوئی انگوٹھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہاتھوں انگلیوں پر پہنی ہیں تو ان کو اتار دے۔ اتارنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے شروع کرے، دائیں ہاتھ سے لے کر کونیوں تک یہ پورا کا پورا حصہ اس پہ ہاتھ پھیر لے، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے لے کر کونیوں تک، اور پھر یہ پورا کا پورا حصہ اس پہ ہاتھ پھیر لے۔ یوں 3 ضربیں یوں 3 ارکان ہو جائیں گے، اور پھر اس کا تیمم ہو جائے گا۔ تیمم ہو گیا تو اب اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر کسی پہ غسل واجب ہو گیا تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ پانی نہ ہو تو اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ والسلام علیکم۔